میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھی کی جانب سے جو اس سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے ایچ پائلوری کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایچ پائلوری کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ تشخیص ہم تبھی کریں گے، پہلے مریض کو کچھ علامات ہوں گی۔ مریض کو علامات عام طور پہ تیزابیت کی، گیس کی، بلوٹنگ کی، پین کی یہاں پہ ہوتی ہے، یا اس کے نتیجے میں خون کی کمی کی وجہ سے، یعنی السر کی جو علامات ہے وہ ہوتی ہیں۔ اور اکثر مریض بتاتا ہے کہ اس نے کافی دوائیاں کھائی ہیں لیکن اس کو ٹھیک اس کا السر نہیں ہو رہا، تو یہاں سے شک پڑتا ہے کہ شاید کوئی ایچ پائلوری نہ ہو۔ کئی اور بھی وجوہات ہیں السر کے ٹھیک نہ ہونے کی، مثلا کوئی بندہ اگر کوئی درد کی ادویات کھا رہا ہے، یا اس بندے کی الکوہل انٹیک بہت زیادہ ہے، یا کیفین یا چائے کا استعمال بہت زیادہ، وہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ رول آؤٹ ہو گئی ہیں تو پھر ایچ پائلوری کی انویسٹیگیشن شروع ہونی چاہیے۔ ایچ پائلوری کا جو پہلا ٹیسٹ ہے اس کو سکریننگ ٹیسٹ بولتے ہیں۔ سکریننگ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جو آرام سے ہو جائے، اگرچہ وہ فائنل بات نہیں بتاتا، لیکن وہ چونکہ آرام سے ہو سکتا ہے، اور وہ اس سے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کن لوگوں کے مزید ٹیسٹ چاہیے، یعنی سکریننگ کر کے ہم وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں جن کے مزید ٹیسٹ چاہیے۔ اگر سکریننگ ٹیسٹ نیگیٹو ہے تو مزید ٹیسٹ نہیں چاہیے، اگر سکریننگ ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو تشخیص فائنل نہیں ہوئی لیکن مزید ٹیسٹ کرانے کی وجہ بن گئی، اور وہ ہے بلڈ ٹیسٹ۔ بلڈ ٹیسٹ میں ایک ہوتا ہے ایچ پائلوری اینٹی باڈیز، اس کی بھی آگے قسمیں ہیں، وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، وہ آپ کے ڈاکٹر بتائیں گے۔ بہرحال ایچ پائلوری کی اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرا لیں، اگر وہ نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایچ پائلوری کی انفیکشن آپ کو نہیں ہے، لیکن اگر وہ ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی باڈی میں ایچ پائلوری یا تو کبھی گیا تھا یا اب ہے۔ اگر کبھی گیا تھا تو کیا وہ اب بھی ہے زندہ حالت میں کہ نہیں، یہ ٹیسٹ اینٹی باڈی والا ٹیسٹ نہیں بتاتا۔ ہاں البتہ کسی مریض کو اگر بہت زیادہ علامات ہوں اور ادھر سے اینٹی باڈی والا ٹیسٹ پازیٹیو ہو تو آپ ایزیوم ضرور کر سکتے ہیں کہ چونکہ سمٹم ہے اور ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو ایچ پائلوری زندہ ہی ہوگا، لیکن اس کا کنفرمیٹری ٹیسٹ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اینٹی باڈی ٹیسٹ یہ نہیں بتاتا کہ کیا آپ کو پہلے کبھی زندگی میں ایچ پائلوری کی انفیکشن ہوئی تھی، وہ دوائی کے ساتھ جو خود سے ٹھیک ہو چکی ہے اور اب نہیں ہے، یا اب بھی وہ آپ کے معدے میں جراثیم زندہ حالت میں موجود ہے اور اب آپ کی جو علامات ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ جو دوسری صورت میں پھر اس کی مزید انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے۔ جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے، وہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تقریباً بات 100% فائنل ہو جاتی ہے۔ وہ ہے اپر جی آئی انڈوسکوپی اینڈ بایوپسی۔ وہ تھوڑا سا مہنگا بھی ٹیسٹ ہے اور تھوڑا سا تکلیف دہ ٹیسٹ بھی ہے، اور ہر جگہ اویلیبل بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات پکی کرتا ہے۔ تو اس میں کیا کرتا ہے، وہ کیمرے والا ٹیسٹ عام طور پر لوگ اس کو کہتے ہیں، وہ کیمرے والا ٹیسٹ، کیمرے والا انسٹرومنٹ جاتا ہے، وہ اوبیسلی خاص طرح کے ٹرینڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، گیسٹرونٹرولوجسٹ، اور خاص طرح کا اکوپمنٹ ہوتا ہے۔ وہ آپ کی اجازت لے کر آپ کی پریپریشن کر کے خالی معدہ وہ کیمرہ اندر ڈالا جاتا ہے، تو اس سے ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ معدے میں یا معدے کے ساتھ جو اوپر والی نالی ہے، خوراک کی نالی ہے، یہ اسوفیگس، یا اس کے بعد والی نالی ہے جو ڈیوڈرم، کیا اس میں سوزش ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر سوزش ہے، جو اس کے اندر السر ہے، یا وہ اس کی سویلنگ ہو چکی ہے، اس میں زخم بن چکے ہیں، تو ایک تو یہ نشانی ہوگی کہ انفیکشن ہے۔ لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہم اس کی بایوپسی لے لیتے ہوتے ہیں، جو سٹمک کے آخری والا حصہ جس کو انٹر بولتے ہیں اس کی، یا اس سے بھی آگے جو دوسری انٹسٹائن ہے ڈیوڈنم، اس کی بایوپسی لے لیتے ہیں، یعنی اس میں تھوڑا سا ایک پیس لے لیتے ہیں۔
اس کا پھر خوردبینی معائنہ ہوتا ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایچ پائلوری ہے کہ نہیں ہے. یعنی یہ اینڈوسکوپی والے ٹیسٹ سے دو چیزیں فائنل کنفرم ہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ کے معدے میں سوزش ہے یا السر ہے یا زخم ہے، یہ سب پتہ چل گیا. دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایچ پائلوری زندہ ہے کہ نہیں ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ ہے تو ذرا مشکل، لیکن ہے یہ بہت ڈیفینٹ. تیسرا جو ٹیسٹ ہے جو نسبتاً آسان ہے وہ ہے اسٹول فار ایچ پائلوری اینٹیجن. چونکہ اینٹیجن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پورا جراثیم تو پخانے میں نہیں جاتا، لیکن وہ اس کے کچھ پیسز، کچھ اس کے نشانیاں اینٹیجن کی صورت میں اسٹول میں ڈسکور ہو جاتی، پخانے میں جاتے ہیں. تو ایک اسپیشل ٹیسٹ ہے، یہ عام پخانے والا ٹیسٹ نہیں ہے. پخانے کا ایک اسپیشل ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، ایچ پائلوری اینٹیجن کہتے ہیں اس کو، اور اس کا تھوڑا سا مہنگا بھی ہوتا ہے یہ بھی، اور وہ خاص لیبارٹریز کرتی ہیں. تو وہ ٹیسٹ اگر کرائیں تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پخانے میں ایچ پائلوری کا اینٹیجن موجود ہے. اینٹیجن موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایچ پائلوری خود بھی موجود ہے. اگرچہ اینٹیجن بذات خود مکمل جراثیم نہیں ہے، لیکن وہ اس کا چونکہ پیس ٹوٹ کے آیا ہے، اس لیے پتہ چلتا ہے کہ ایچ پائلوری آپ کے معدے میں ہوگا. یعنی آپ کا پہلے سمپٹم بھی تھیں، بلڈ ٹیسٹ بھی پازیٹیو تھا، اور اگر آپ یہ اسٹول پازیٹیو آ گیا تو یہ بھی تقریباً کنفرم کر دے گا کہ آپ کو ایچ پائلوری پازیٹیو ہے اور آپ کو شاید دوائی کی ضرورت ہے. تیسرا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی آسان ہے، وہ ہے یوریا بریتھ ٹیسٹ. یوریا بریتھ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی بہت کم لیبارٹریز کرتی ہیں. اس میں آپ کو خالی معدہ لیبارٹری جانا ہوتا ہے اور آپ کو وہ ایک چیز دیتے ہیں لیبارٹری والے جس کے اندر ایکچولی ریڈیو ایکٹیو یوریا ہے. ریڈیو ایکٹیو لفظ سے نہ گھبرائیں، وہ اسی پرپز کے لیے بنا ہے. اس میں ریڈیو ایکٹیویٹی بہت کم لیول کی ہوتی ہے، وہ اس میں یوریا ہوتا ہے. وہ جب آپ سوالو کرتے ہیں تو وہ آگے جا کے اگر آپ کے معدے میں ایچ پائلوری جراثیم ہے تو اسی صورت میں اس یوریا میں سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلے گی تو وہ بلڈ میں جذب ہوئے گی، تو آپ کے بریتھ کے تھرو نکلے گی، تو وہ اس میں جو ریڈیو ایکٹیویٹی ہے اس کو پک اپ کر لیا جاتا ہے یوریا بریتھ ٹیسٹ سے. اس کی اگر میں تفصیل پہ جانا چاہوں تو میں خیال میں آدھے گھنٹے کی ویڈیو صرف یوریا بریتھ ٹیسٹ کے اوپر بن سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ کو مختصراً میں نے ریلیونٹ انفارمیشن دینی ہے تو اس ٹیسٹ کے تھرو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ جب آپ اس میں اندر ڈیوائس کے اندر بلو کریں گے تو وہاں اگر ریڈیو ایکٹیویٹی ہے تو اس سے یہ انفرنس لیا جائے گا کہ آپ کے معدے میں ایچ پائلوری زندہ حالت میں موجود ہے. تو یوریا بریتھ ٹیسٹ اور اسٹول اینٹیجن عام طور پہ کرائے جاتے ہیں ٹیسٹ، کیونکہ یہ آسان ہے اور یہ دوبارہ بھی کرائے جا سکتے ہیں. چونکہ جب ایک دفعہ ٹیسٹ کرا لیا، تشخیص کنفرم کر لی، اس کے بعد یقیناً ہم علاج کریں گے. جب علاج کریں گے تو اس کے بعد پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرا کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ آپ کا نیگیٹو ہوا کہ نہیں. اگر نیگیٹو ہوا ہے تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا علاج مکمل ہو گیا. اس کام کے لیے اسٹول اینٹیجن صحیح ہے یا یوریا بریتھ ٹیسٹ صحیح ہے، اس میں لیے بلڈ ٹیسٹ صحیح نہیں ہے. کیونکہ بلڈ ٹیسٹ آپ کا پازیٹیو ہی رہے گا بے شک آپ کا علاج کامیاب بھی ہو جائے. اور جو اینڈوسکوپی والا ٹیسٹ ہے وہ بھی صحیح تو ہے، لیکن وہ چونکہ مشکل اور مہنگا ٹیسٹ ہے اس کو ہم صرف کنفرمیشن کے لیے نہیں کرتے. ہاں البتہ اگر مزید مریض کی کنڈیشن اور خراب ہوتی جائے تو پھر دوبارہ بھی وہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہیں انویسٹیگیشنز ہیں، بلڈ ٹیسٹ کا میں نے بتا دیا، اینڈوسکوپی کا بتا دیا، اینڈوسکوپی کے ساتھ بایپسی کا بتا دیا، اسٹول ٹیسٹ کا بتا دیا، اور یوریا بریتھ ٹیسٹ کا بتا دیا. تو یہ چند ایک ٹیسٹ ہیں، یہ آپ کا ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کے لیے کون سا سوٹیبل ہے، کون سا ٹیسٹ ہم نے ٹریٹمنٹ سے پہلے کرانا ہے، اور پھر کون سا ٹیسٹ جو ہے ٹریٹمنٹ کرنے کے مکمل کرنے کے کچھ دیر بعد کرانا ہے. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی. میں اجازت چاہوں گا، لیکن اسی سلسلے کی 2-3 اور ویڈیوز ریلیز کروں گا. میری درخواست ہے کہ آپ وہ بھی دیکھیں تاکہ آپ کو اس موضوع کے اوپر پوری انفارمیشن مل جائے. اگر آپ کو ایچ پائلوری کی انفیکشن ہے تو تبھی آپ اس کو صحیح نپٹ پائیں گے.
Professor Azizur Rahman from Medistan, Understanding Medicine.